اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج 24 صفر 1442 ہجری، 12 اکتوبر 2020 عیسوی، 26 گتے آسن 2077 بکرمی، سوموار کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، پھر ایک نظم، پھر ایک عالم کا خطاب۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام ابراہیم سجاد تیمی کا، آواز بھی ابراہیم سجاد تیمی کی، بول ہے نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہی خواجگاں کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہی خواجگاں کی تلاش ہے، جو ہے راہی رہے مصطفیٰ، اسی کارواں کی تلاش ہے، جو ہے راہی رہے مصطفیٰ، اسی کارواں کی تلاش ہے۔ نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہ ہی خواجگاں کی تلاش ہے، نہ ہی خواجگاں کی تلاش ہے، جو ہے راہی رہے مصطفیٰ، جو ہے راہی رہے مصطفیٰ، اسی کارواں کی تلاش ہے، اسی کارواں کی تلاش ہے۔ ہوں نجوم سنت مصطفیٰ، ہر افق پہ جس کے ذوف شان، ہوں نجوم سنت مصطفیٰ، ہر افق پہ جس کے ذوف شان، ہر افق پہ جس کے ذوف شان، مجھے چاہیے وہی کہکشاں، مجھے چاہیے وہی کہکشاں، اسی آسماں کی تلاش ہے، اسی آسماں کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، جو لکھے ہمیں شاہی نعت بس، جو درود پاک سے تر رہے، جو لکھے ہمیں شاہی نعت بس،
جو درود پاک سے تر رہے، جو درود پاک سے تر رہے، مجھے اس قلم کی ہے آرزو، مجھے اس قلم کی ہے آرزو، مجھے اس زبان کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، یہ میرے نبی کا ہے معجزہ کہ اذان میں بھی ہوا تذکرہ، یہ میرے نبی کا ہے معجزہ کہ اذان میں بھی ہوا تذکرہ، کہ اذان میں بھی ہوا تذکرہ، تو بتا دے اے میرے ہم نفس، تو بتا دے اے میرے ہم نفس، تجھے کس اذان کی تلاش ہے، تجھے کس اذان کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، میں نے آج سجاد سے کہا تو نے کر دیا حق نعتدا، میں نے آج سجاد سے کہا تو نے کر دیا حق نعتدا، تو نے کر دیا حق نعتدا، جو رسول کو نہ خدا کہے، جو رسول کو نہ خدا کہے، اسی نعت خواں کی تلاش ہے، اسی نعت خواں کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو، نہیں خواجگاں کی تلاش ہے، جو ہے راہیے رہ مصطفیٰ، جو ہے راہیے رہ مصطفیٰ، اسی کارواں کی تلاش ہے، اسی کارواں کی تلاش ہے، نہ کسی ولی کی ہے جستجو۔ اللہ اکبر میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدیٰ السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے عقیدت، توحید، تعمیر انسانیت۔ تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك برادران اسلام محترم سامعین و سامعات، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے عقیدہ توحید تعمیر انسانیت۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، توحید اسلام کا سب سے عظیم رکن ہے۔ ارکان اسلام میں عقیدہ و توحید کو اہم ترین مقام حاصل ہے۔ یہ دین کے عظیم ستونوں میں سے سب سے بڑا ستون، سب سے بڑا کھمبا ہے۔ کوئی شخص دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا حتیٰ کہ وہ توحید کی گواہی دے، اللہ کی عبادت کے اقرار کرے، اللہ کے سوا ہر شے، ہر چیز کی عبادت کی نفی کرتے ہوئے اس سے کنارہ کش اختیار کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ عقیدہ توحید اپنے عظیم مقام و مرتبے اور انتہائی اہمیت کی وجہ سے تمام اعمال پر مقدم اور تمام ضروری امور پر سبقت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی دعوت دی جاتی ہے، یعنی عقیدہ توحید کی اہمیت اس سے اجاگر ہوتی ہے۔ تمام انبیاء اکرام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب انہیں روانہ کر رہے تھے تو فرمایا تھا وَإِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ تم اہل کتاب کی قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں سب سے پہلے اس بات کی گواہی کی طرف دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ ایک ہے، وہی برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر دونوں کے اثرات کو بہت کھول کر بیان کر دیا ہے۔ انسان کے لیے جو امن و اطمینان ایک اللہ کی بندگی میں ہے، وہ بہت سے خداؤں کی بندگی میں اسے کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ عقیدہ توحید اسلام کی اساس ہے، اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر انسان عقیدہ توحید پر قائم اور اس کے تقاضوں کو پورا کرے تو عبادات سے لے کر انفرادی اور اجتماعی معاملات تک ہر چیز میں نکھار اور سلجھاؤ آ جائے۔ توحید تمام انبیاء کرام کی دعوت کا اولین نقطہ اور مشترکہ میراث تھی۔ کائنات اور انسان کی تخلیق کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا حقیقی مقصد توحید باری تعالیٰ کا اثبات اور کفر و شرک کی نفی کرنا تھا۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے زمانے کی طاغوتی، کافرانہ اور مشرکانہ رسوم و رواج کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور اس راہ میں ہر قسم کے مشکلات، مخالفت اور ابتلا پر صبر و ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا، کیونکہ شرک سے دور ہوئے بغیر توحید خالص اور صالح معاشرے کا قیام ممکن ہی نہیں۔ اسلام کی دعوت ہر فرد کو یہی ہے کہ وہ توحید ہی کو اپنا دین بنائے اور تمام خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی پر کاربند رہے۔ توحید امن و سکون کا سرچشمہ اور ایمان کا محور و مرکز ہے۔ انفرادی و اجتماعی زندگی کی اصلاح اور جملہ معاملات کی درستگی کے لیے توحید باری تعالیٰ کو قبول کرنے، اس پر عمل پیرا ہونے اور اس کی دعوت کے بغیر ہرگز گزارا نہیں ہے۔ محترم سامعین و سامعات، تو آئیے توحید کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو جانتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا انسان کی اصلاح و تربیت میں بہت اہم کردار ہے۔ خاندان اور معاشرہ کی اصلاح کا آغاز بھی شخصی اور انفرادی اصلاح اور تربیت سے ہوتا ہے۔ اسلام میں اصلاح و تربیت کا پہلا سبق توحید خالص ہے، جو کفر کی آلائشوں سے پاک اور شرک کی تمام صورتوں سے مبرہ اور پاک و صاف ہے۔ توحید سے انسان اشرف المخلوقات ہے۔ عبادت انسان کی فطرت میں شامل ہے اور انسانی عظمت کا تقاضا ہے کہ وہ صرف معبود برحق کے سامنے جھکے۔ اللہ کا فرمان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو بہت عزت بخشی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے جو مخلوق پیدا کی اس میں سے بہت سو پر انہیں فضیلت عطا کی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی بناوٹ میں پیدا کیا ہے۔ لہذا قرآن آیات کے مطابق جب انسان کی عظمت اور کرامت مسلم ہے اور اس کی عزت، اس کا مرتبہ اور اس کی فضیلت موجود ہے تو اسے اپنی عظمت و کرامت کا لحاظ رکھتے ہوئے جھوٹے معبودوں کے سامنے جھکنے کے بجائے صرف معبود حقیقی کی بندگی کرنی چاہیے۔ اسلامی بھائیو و بہنوں، عقیدہ توحید اپنائے بغیر ہرگز گزارا نہیں ہے۔ انسان کے لیے باعث شرم ہے کہ وہ اپنے جیسی حقیر مخلوق کے سامنے جھکے اور انہیں اللہ کا شریک قرار دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے غیر منصفانہ اور
انسانی عظمت کے خلاف معبود بنانے کے ناحق مطالبے کے جواب میں انہیں اپنی عظمت اور فضیلت یاد دلاتے ہوئے فرمایا قال اغیر اللہ ابغیکم الہ وهو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں حالانکہ اس نے تمہیں عاملین پر فضیلت یعنی پوری دنیا پر دنیا کے لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی جیل کے ساتھیوں کو توحید کی دعوت دیتے اور شرک کا رد کرتے ہوئے کہا یا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے قید خانہ کے دو ساتھیوں کیا الگ الگ رب بہتر ہے یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کے بندو عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو اس کے رب و معبود اور اسماء و صفات میں یکتا و تنہا مانتے ہوئے ایمان لانا ہے۔ توحید کی تین اقسام ہیں۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو خالق و مالک رازق اور کائنات کے تمام معاملات میں مختار اور تدبیر کرنے والا تسلیم کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اللہ خالق کل شیء وهو على كل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز پر نگہبان ہے۔ توحید الوہیت اللہ تعالیٰ کو عبادت و بندگی میں وحدہ لا شریک ماننا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ فرمان الہی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو، شیطان کی عبادت سے بچو، بتوں کی عبادت سے بچو۔ توحید اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء و صفات اور افعال میں یکتا و تنہا تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور سب سے اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ان کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اور انہیں جلد ہی اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین و سامعات، توحید کے بے شمار فوائد و ثمرات ہیں۔ عقیدہ توحید سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے اس کا تحفظ ہوتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھکے اسے ہر ایک کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توحید کا قائل عزم ہمت اور صبر و استقامت کا پیکر ہوتا ہے۔ توحید انسان کو بہادر، باہمت اور وسعت غرف کا حامل بناتی ہے۔ توحید سے دل میں قناعت، نفس میں خودداری اور عاجزی پیدا کرتی ہے۔ توحید سے جنت میں داخلہ ممکن ہوگا جبکہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ توحید سے اللہ کی مغفرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ توحید پرست لوگوں کا دفاع کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، کامیابی عطا کرتا ہے اور دنیاوی نقصانات سے بچاتا ہے، اور اپنے خاص فضل و کرم سے انہیں حیات طیبہ، دلی سکون اور امن و راحت عطا کرتا ہے۔ عقیدہ توحید اپنانے سے انسان کا تھوڑا سا عمل بھی اجر کثیر کا حامل بن جاتا ہے۔ اللہ کے یہاں موحد بندے کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ ایسے بندے سے اہل آسمان و زمین سبھی محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اور شرک کے بہت سے نقصانات ہے جس میں آج بہت سے
ہمارے بھائی اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ شرک انسانی وقار اور خودداری کے خلاف ہے، کیونکہ ایک اللہ کی عبادت چھوڑ کر در بدر ٹھوکرے کھانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ جیسا کہ آج انسان سینکڑوں باطل معبود بنا رکھے ہیں۔ شرک ظلم عظیم ہے، یہ ظلم انسان کا اپنے ساتھ اور پورے معاشرے کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ مشرک اس کے خلاف غیروں کو معبود بنا لیتا ہے۔ شرک غیر اللہ کے ڈر اور اہم پرستی کا بنیادی سبب ہے، جس کی وجہ سے شرک کو ہر طرح کے جھوٹے خداؤں کا خوف لاحق رہتا ہے۔ شرک تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کی موجودگی میں کسی عمل کی وقت نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ بلا شبہ اگر تو نے شریک ٹھہرایا تو یقیناً تیرا عمل ضرور برباد ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، اور تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ شرک سے انسان نیک عمل سے دور، تعلق باللہ میں کمزور اور غیر اللہ کو اپنے معاملات میں سفارشی سمجھنے لگتا ہے، جو سراسر توحید کے خلاف ہے۔ شرک کرنے والا اگر اس نے توبہ نہیں کی تو اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہو سکتی۔ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے اور اس کا ہمیشہ کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، یقینا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، قرآنی طرز زندگی کی بنیاد عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کے مختلف پہلو ہیں اور ہر پہلو پر ایمان اور یقین سے انسانی طرز زندگی پر مختلف اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانی زندگی کو قرآنی سانچے میں ڈھالنے اور قرآن کے مطابق انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید سے تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی اصلاح کے لیے اخلاق کی بہت اہمیت ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو بدامنی و فساد کا خاتمہ ہوگا۔ گویا توحید خالص انسان کو اوصاف حمیدہ کا حامل بناتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ۔ بس اللہ کی طرف سے بڑی رحمت ہے، ایک ہی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر بد اخلاقی سخت دل ہوتا تو یقیناً وہ تیرے گرد سے، تیرے آس پاس سے منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ توحید انسان کو اخوت و مساوات اور شخصی برابری کا درس دیتی ہے، مخلوق اور مظاہر قدرت کو رب بنا لینے سے منع کرتی ہے۔ عقیدہ توحید سے انسان میں فکری اور عملی یکجہتی اور خودداری و عزت نفس جیسی اعلیٰ خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ کہہ دو میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم فرما برداری کرنے والے ہو؟ ایک اللہ کی عبادت کرنے میں ہی عزت اور عظمت ہے، جبکہ کفر و شرک ذلت ہی ذلت ہے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بندہ ہو کر غیر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے خاطر در بدر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، امیدیں غیروں سے وابستہ کرے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی محبت اور خوف دل میں بیٹھا لے، یہی شرک ہے اور ذلت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید و ایمان کی شرط کے ساتھ
عزت و سربلندی کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم کمزور نہ بنو اور نہ ہی غم کھاؤ تو تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ حقیقی مومن آج ہمیں بننا ہوگا، تب ہمیں جا کر سربلندی ملے گی، ہم سب سے آگے ہوں گے اور ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ مشرک مادی طاقتوں سے خوف زدہ، بزدل، ڈرپوک اور احساس کمتری مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ شرک کے پیچھے کوئی لاجک اور دلیل نہیں ہے، جس کی وجہ سے مشرک بے اطمینانی اور احساس کمتری میں زندگی گزارتا ہے اور اس کے برے اثرات زندگی کے دوسرے معاملات پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ہم ان قریب ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا ڈر روب ڈال دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنایا جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ توحید سے انسان غیر اللہ سے بے خوف ہوتا ہے۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر رستم شاہ روم نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کہا تم ہمارے پاس بات چیت کرنے کے لیے کوئی آدمی بھیجو، تو سیدنا ربیع بن عامر رحمہ اللہ کو بھیجا، تو رستم نے کہا تم ہمارے پاس کیا چاہتے ہو، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ سیدنا ربیع رحمہ اللہ نے تاریخی کلمات کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فرمایا اللہ ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے چھڑا کر ایک اللہ کی بندگی میں لگا دیں، دنیا کی تنگی سے آخرت کی کشادگی کی طرف اور مذہبی ظلم و جور سے، ظلم و زبردستی سے، ظلم و جبر سے نکال کر اسلام کی حقیقی عدل و انصاف کی طرف دعوت دیں۔ اسلامی بھائیوں، جو لوگ ایمان اور خالص توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں کرتے، در حقیقت وہی امن پسند اور ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو برے ظلم یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، سکون ہے، راحت ہے اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ عقیدہ توحید امن عالم کا باعث اور کفر و شرک فسادات اور بدامنی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو شخص بھی دنیا کے حالات کے متعلق غور و فکر کرے گا وہ اس حقیقت کو جان لے گا کہ دنیا میں فلاح، کامیابی و نیکی کی بنیاد صرف اللہ رب العالمین کی توحید ہے، اس کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پنہا ہے۔ دنیا میں سارا فساد، آزمائش، مصائب، قحط اور دشمن کا مسلط ہونا وغیرہ اس کا سبب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور غیر اللہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ اللہ کے بندو، عقیدہ توحید کے بغیر اسلامی بھائی چارہ ممکن ہی نہیں۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کلمہ کو تمام لوگ برابر نہیں بلکہ نیک اعمال اور تقوی کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عقیدہ توحید انسان کو متحرک اور سرگرم عمل بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت و سوانح اس کی واضح دلیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہوتے ہوئے اور
اللہ رب العالمین کے محبوب بندے ہونے کے باوجود شب و روز عبادت کا و تبلیغ اللہ تعالیٰ کا پیغام کائنات والوں کو پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھائی۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے راہ جہاد میں اپنے جان و مال کی قربانیاں پیش کر دی، جو اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے مکمل سعی اور مکمل جد و جہد کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور پورے جوش و خروش کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور تمام اہل ایمان کی بے مثال آب لوث محبت صرف کلمہ طیبہ اور دین اسلام کی وجہ سے ہے، جس نے رنگ و نسل، ملک و قوم اور قریب و دور سے بالا تر تمام اہل ایمان کو ایک پرچم تلے جمع کر دیا۔ اسی توحید کی بدولت سب کے مقاصد مشترکہ، نظر حیات ایک، دوست اور دشمن ایک، نفع نقصان ایک ہو گیا۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، اگر تو زمین میں جو کچھ بھی ہے سب خرچ کر دیتا، ان کے دلوں کے درمیان الفت و محبت نہ ڈالتا، اور لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت و محبت ڈال دی، بے شک وہ سب پر غالب کمال و حکمت والا ہے۔ اسلامی بھائیو بہنوں، توحید کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اگر انسان ایک اللہ کو چھوڑ کر سینکڑوں باطل خداؤں سے ضروریات طلب کرے تو نہ صرف یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے بلکہ یہ اس کی خودداری اور عزت نفس کے بھی خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایسی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلانا جو کچھ بھی دینے پر قادر نہ ہو، انسان کی ذلت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ عقیدہ توحید انسان کو غیر اللہ کے آگے جھکنے کی ذلت سے بچاتا ہے اور ایسی لا شریک ذات سے مانگنے کی دعوت دیتا ہے جو دینے والی ہے، علیم و قدیر ہے، جس کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعون دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر۔ اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن لیا تو تمہاری درخواست قبول نہیں کریں گے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور تجھے ایک پوری خبر رکھنے والے کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ کفر و شرک اور الحاد اخلاق و کردار پیدا نہیں کرتا بلکہ بد اخلاقی اور کردار کی پستی کو جنم دیتا ہے۔ توحید پر کاربند کبھی بے ایمانی کا مرتکب نہیں ہو سکتا۔ توحید تعمیر کردار اور شرک کی تخریب کاری ہے، کبھی وہ غاصب اور ظالم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اسے بدعمالیوں سے روکتی ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل نہ ہو تو خود اپنے نفس کی غلامی اور خواہشات نفس کا شکار ہو جاتا ہے، پھر جو اس کی مرضی میں آتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے نفسیاتی خواہشات میں مبتلا شخص کو کتے سے تشبیہ دی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان کے ذریعے بلند کر دیتے، مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنے خواہش کے پیچھے لگ گیا، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے ہانپتا ہے، یا اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ اسلامی بھائی و بہنوں، عقیدہ توحید جسمانی اور روحانی تقویت کا باعث ہے۔
اللہ رب العالمین کا فرمان ہے هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا ایمان و تسلیما۔ عقیدہ توحید اللہ کی خاطر محبت کی بنیاد ہے۔ باہمی تعاون اور کفالت کا نظام صرف اسلامی معاشرے کا تشخص ہے۔ قرآن کریم نے اہل ایمان کو دین کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت اور نیکی کے کاموں میں تعاون کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنو، ایک دوسرے کا ساتھ دو، اور برائی اور گندگی کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو۔ عقیدہ توحید کی معاشرتی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟ قوت و مساوات کی بنیاد یہ عقیدہ توحید ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے غیر مسلم بادشاہوں کو خطوط لکھتے ہوئے اسی عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ توحید ہی دنیا میں امن کا باعث اور مال کی فراوانی کا ذریعہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور احکام الہیہ کی کلم کلا خلاف ورزی کرتی ہے اور حدود اللہ کو پامال کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاشی بدحالی، خوف اور بھوک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ لیکن آج ہمارا اخلاق و کردار اتنا خراب ہے، معاشرے میں عقیدہ توحید بگڑ چکا ہے، ہم نے دین اسلام کو مذاق بنا رکھا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم نے بھلا دیا ہے۔ معاشرے کے اندر بے شمار برائیاں ایسی پائی جاتی ہے جس کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے۔ آج ہم کفار و مشرکین سے بھی آگے نکل چکے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہے جن کا تعلق عقیدہ توحید سے ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے یا الہ العالمین تو ہمیں عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھ اور شرک کی غلاظتوں، اس کی گندگیوں اور اس کی ناپاکیوں سے تو پاک و صاف رکھ۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین